أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمد للہ. آپ کیسے میم؟ الحمدللہ الحمدللہ. الحمدللہ. ماضی کی گردان کچھ پڑھی تھی آپ لوگوں نے؟ سنی تھی؟ جی میم. اور ریکارڈنگ آنے کے بعد اس کو سنا یا ابھی رہتا ہے؟ سنا میم، یاد بھی کیا. الحمدللہ. اگر اس کو ایک بار پڑھا ہے سنا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ آج ہم لوگ ایکسرسائز کر رہے ہیں، جب کبھی بھی لیسن پورا ہو جائے اور ایکسرسائز نہ ہو تو اس کلاس میں آنے سے پہلے ایک بار لیسن کو سن یا پڑھ ضرور لیں. تو الحمدللہ یہ ہم لوگوں نے کر لیا تھا لیسن، اور ہماری تمرین یعنی ایکسرسائز رہتی تھی. ہم لوگوں نے جو میں کوئک دیکھتے ہیں، ہمارے پاس الحمدللہ پلین پیپر ہے. ہم لوگ کر رہے تھے فعل ماضی کے کچھ الفاظ. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ لاسٹ کلاس میں ہمارے افعال شروع ہوئے، فعل شروع ہوئے، اور اس میں بھی ماضی کا پہلے. ٹھیک ہے، ماضی کا کی گردان آسان تو خیر سبھی کچھ ہے الحمدللہ. اگر محنت کی جائے تو سبھی آسان ہے. تو فعل ماضی میں ہم نے 4 طرح کے وہ دیکھے تھے، الفاظ دیکھے تھے. ایک تھا کہ وہ صرف 3 روٹ لیٹر سے ہی بن رہا تھا، اس میں کوئی علامت نہیں تھی، لیکن اس کو ہم کیسے پہچان لیتے ہیں کہ وہ 3 حرف سے مل کے بنتے ہیں اور آخری حرف پر زبر ہوتی ہے. 3 حرف سے مل کے بنتے ہیں، آخری حرف پر زبر ہوتی ہے. میں ان کا اس لیے نہیں کہہ رہی ہوں کہ یہ چینج ہو سکتے ہیں. جیسے آپ نے اپنے اس میں ہی دیکھا تھا، لیسن میں ہی دیکھا تھا کہ آپ کے پاس ایک لفظ تھا فرحہ. تو اس میں بھی دیکھیں یہی کنڈیشن آپ کی میٹ ہو رہی ہے کہ 3 الفاظ ہیں اور آخری لفظ پر، آخری حرف پر مطلب ایسا لفظ ہے جس میں 3 حروف ہیں اور آخری حرف پر فتحہ یعنی زبر ہے. یہاں دیکھیں، یہاں تو زیر ہو گئی نا یہاں پہ. اسی طرح چلے آپ کو ایک اور لفظ دے دیتے ہیں جس میں پہلے حرف کی بھی حرکت ہم دکھاتے ہیں کہ وہ چینج ہے، اور آپ اس کو بہت پڑھتے ہیں سورہ بقرہ میں، تو یہ فیملیئر ہے آپ کا. کتب علیکم الصیام، ایسے پڑھتے ہیں نا، کتب علیکم الصیام، فرض کر دیے گئے روزے تم پر. ٹھیک ہے، تو کتبہ. اب آپ نے یہاں پہ کیا دیکھا؟ یہاں پہ بھی یہ 3 حرف تو موجود ہے اور یہ کنڈیشن پوری ہو رہی ہے، 2 کنڈیشن، لیکن پہلے حرف کی بھی حرکت چینج ہے اور دوسرے حرف کی بھی حرکت چینج ہے. تو ہمارا وہ کیا بنا، ہماری ڈیفینیشن کیا بنی ہے، ہمارے سمجھنے کے لیے کیا چیز ہوئی کہ ایسے 3 حروف سے بنا ہوا لفظ جس کے آخری حرف پر زبر ملے، وہ 99% چانسز ہیں کہ وہ فعل ماضی کا پہلا لفظ ہوگا. اور اس کا ہم صرف انگلش کی طرح ذہبہ کا وینٹ نہیں کر دیں گے ترجمہ، اسی کے اندر ہی چھپا ہوا ہے، مطلب ہوا کی ضمیر چھپی ہوئی ہے. ہوا ہی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، رفع کی حالت میں ہے یہ. ہم اور ہز والی یہ نہیں ہے. ہم اور ہز والی وہ یہ والی ضمیر ہوتی، یہ پروناؤن ہوتا ہے جس کو، جو کہ کبھی کبھی یہ بھی بن جاتا ہے. تو یہ رفع کی ضمیر ہوا کی ضمیر ہوتی ہے. یہ یہاں پہ ہڈن ہے، چھپی ہوئی ہے، نظر نہیں آتی. لیکن اسی لیے عربک میں جب بھی آپ ترجمہ کرتی ہیں ذہبہ، آپ صرف گیا نہیں کرتی ہیں، آپ کرتی ہیں وہ گیا. ٹھیک ہے، فریحہ صرف ترجمہ یہ نہیں ہوتا کہ خوش ہوا، بلکہ کیا ہوتا ہے، وہ خوش ہوا. تو یہ وہ لفظ یعنی ہوا کا لفظ میل کے والا وہ چھپا ہوا ہے. ہوا کیا ہے؟ ہی. ہم نے اسی لیے ہی لکھا ہے یہاں پہ، جس سے میں وہ اور مذکر کہنے سے بچ جاؤں اور آپ کو سننے میں تھوڑا آسان لگے. فریحہ وہ خوش ہوا، کتبہ وہ لکھا گیا یا وہ فرض کیا گیا، یہاں پہ جیسے اس آیت میں ہے روزے کے بارے میں ہے. تو یہ تو ہو گئے ہمارے ہی کے لیے. ہی اسی سے ہم کو پتا چل جاتا ہے. اب آئیے دیکھتے ہیں شی کیسے پتا چلتا ہے. شی اسی
میں لگ جاتا ہے یہ پورا لفظ اسی طرح چلے گا، ٹھیک ہے، کوئی چینج نہیں آئے گا، بس آخر میں یہاں پہ تا ساکن والی لگ جائے گی، ذہبت، ٹھیک ہے، اس ذہبت سے پتا چلے گا ہم کو تا ساکن، تو اس کی علامت، اس کی تو کوئی علامت نہیں ہے، میں ایسے 3 لفظ لکھ دوں اور یہاں پہ زبر لکھ دوں، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا آپ کا، اور یہاں پہ کیا ہے کہ یہ 3 حروف تو رہیں گے، لیکن یہ اس کی علامت کیا ہے، تا ساکن والی، ٹھیک ہے، ذہبت، وقت بچانے کے لیے میں یہاں پہ لکھ نہیں رہی ہوں، بس بول دے رہی ہوں، فرحت وہ خوش ہوئی، کتیبت وہ فرض ہوئی یا وہ لکھی گئی، ٹھیک ہے، تو اس طرح سے بس باقی ساری چیزیں سیم رہیں گی اس لفظ کی، کیونکہ دیکھیں اسی پہلے لفظ سے ہی سارا لفظ بنے گا، ٹھیک ہے، جب ہم لوگ گردان یاد کرتے ہیں تو بس وہ جو فعلہ کی آپ کو بھیجی تھی وہ پوری یاد کر لیتے ہیں، اس کے بعد صرف ایک لفظ یاد کرتے ہیں، یہ فرسٹ والا، بیٹھ کے ساری گردان یاد نہیں کرتے ہیں، بس پہلا والا لفظ یاد کر لیتے ہیں کہ وینٹ کا مطلب ہوتا ہے، ہی وینٹ کا مطلب ہوتا ہے ذہبا، ہی بیکیم ہیپی کا ہوتا ہے فرحا، بس وہ پہلا لفظ، اور پھر اسی فریم میں ڈال کے پوری گردان، ہمیں اگر کوئی فیمیل کا پوچھ لے، یو میل کا پوچھ لے، یو فیمیل کا، یو آل کا پوچھ لے، تو وہ سب اسی سے بنتی چلی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، تو آسان بہت ہے الحمدللہ، تو ذہبت، فرحت وہ خوش ہوئی، کتیبت اس نے لکھا، اب دیکھتے ہیں یو میل کے لیے کیا آتا ہے، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ یو میل کے لیے انتا استعمال ہوتا ہے، کہیں کہیں ہم آپ کو کلو دے سکتے ہیں اور کہیں کہیں نہیں دے سکتے، تو انتا میں آپ نے کیا دیکھا، تاکہ زبر آئی تھی نا انتا یو میل پہ، تو اب یو میل کے لیے یہی علامت ہے، وہ 3 حرف ویسے ہی چلیں گے، یہ والے جو پہلا والا صیغہ، جب میں کہوں نا صیغہ ورڈ، تو اس کا مطلب ہے فارم آف ورب، میں نے پچھلی کلاس میں بھی بتایا تھا، صیغہ، یہ تھوڑا لفظ تو بہت آسان ہے، لیکن ہم اس کے لیے فیملیئر نہیں ہے نا، تو اس لیے ہم کو تھوڑا ہیوی لگتا ہے، اسی لیے میں بار بار بول رہی ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو آسان لگنے لگے گا، صیغہ، صیغہ، تو وہ فارم آف، اب یہ ڈفرنٹ صیغے ہیں جو ڈفرنٹ فارم چل رہی ہیں نا اس کی، تو اس کے لیے بس یہاں پہ کیا، تا زبر والی، باقی سب کام یہ تا کرے گی، یہاں پہ تو چھپا ہوا چھپے سے کام چل گیا، اور یہاں پہ اب سب ڈفرنٹ، تا جو ہے ڈفرنٹ ٹائپ کی علامت اور حرکات لیں گی، اور ڈفرنٹ فارم آف وربس آپ کو ملتے چلے جائیں گے، تو یہ ہو گیا، میں پہلا والا یہاں لکھوں، آپ اپنی بک میں ساری لکھیں گی، اچھا دوسری بات، یہاں سے آپ کو جو میں نے گردان بھیجی تھی تو آپ نے دیکھا تھا ایک ورڈ اس میں ریڈ سے تھا، ٹھیک ہے، کسی نے نوٹ کیا تھا؟ جی میم. تو آپ نے سوچا کہ وہ ریڈ سے میں نے کیوں لکھا؟ جی میم، میرے ذہن میں آئی تھی یہ بات کہ یہ نہیں، میں صرف ان الگ. لڑکیوں سے پوچھ رہی ہوں جن کو گرامر بالکل نہیں آتی، ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑی سی آتی ہو پہلے سے کہیں سے، میں ان لڑکیوں سے پوچھ رہی ہوں جو بالکل ابھی انہوں نے میرے ساتھ شروع کی ہے، انہوں نے جب ریڈ سے دیکھا تو کیا سوچا کہ ٹیچر سے غلطی ہو گئی؟ جنہوں نے فیل کبھی نہیں کیا ہے وہ بولے، پلیز مائک انمیوٹ کریں۔ کیا بات ہے، کیوں نہیں مائک انمیوٹ ہو رہا ہے؟ بول رہی ہیں؟ میم مجھے تو بالکل بھی نہیں پتا کیوں لکھا، کیا بتائیں. نہیں پتا تھا آپ کو؟ ریڈ پین والا. آپ نے گردان جو میں نے ایک پکچر بھیجی تھی آپ نے اس کو اوپن نہیں کیا تھا؟ نہیں، دیکھیں شاید گروپ، بھول گئی ہوں. ہاں نہیں، گروپ میں کوئی بھی میسج آئے نا، اگر آپ وہ نہیں دیکھیں گی تو پھر کلاس میں آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی بات، تو بہت جی ضروری ہے، اگر میرا کوئی میسج ہو تو آپ ضرور دیکھ لیا کریں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک. ویسے تو اس گروپ میں سارے میسج جو اسٹوڈنٹس بھی بھیجتے ہیں وہ صرف کام کے ہی ہوتے ہیں، ان کو بھی دیکھیں گے فائدہ ہوگا، لیکن میرا ضرور دیکھ لیں، ٹھیک ہے؟ افشا نام جی ہے نا جی آپ کا؟ جی جی. الحمدللہ۔ فضیلت، آپ نے سوچا تھا کہ کیا وجہ ہے وہ ریڈ سے لکھنے کی؟ ہلو، میری آواز آ رہی؟ جی ہاں، آ رہی ہے۔
میں مجھے تو نا میرے آج کل ہمارے اس علاقے میں نیٹ کا بڑا پرابلم ہے، اور ساتھ نا میرے موبائل میں کوئی مسئلہ ہے، مجھے تو وہ آپ کا میسج شو ہی نہیں ہوا، میں نے دیکھا ہی نہیں۔ اچھا اچھا، ہاں وہ بھیجا بھی ہم نے، اصل میں اوپن کرنے والا تھا، پکچر بھیجنی چاہیے تھی مجھے۔ اور کوئی جی بتائے؟ میم، کوئی بات نہیں، میں نے اس لیے آپ سے پوچھا کہ آپ تو اگر نہیں کچھ ہوگا تو آپ ردا سے پوچھیں گے کہ یہ کیا وجہ ہے۔ نائلہ آپ بتائیے۔ چلیے میں بتاتی ہوں، دیکھیں آپ نے یہ دیکھا تھا کہ ذہبا، یہ آخری حرف کے اوپر کیا زبر تھی نا، با کے اوپر زبر ہے۔ اس ریڈ والے الفاظ کے بعد سے وہ ریڈ لفظ جو تھا اس ٹیبل کا سکستھ ورڈ تھا، سکستھ مطلب 6 والا، 6 نمبر پر وہ ورڈ آتا ہے۔ وہاں سے ایک چینج آتا ہے ان الفاظ میں، اور وہ بہت ضروری ہے، وہ اس سے بولنا بھی بہت آسان ہو گیا، لیکن وہ پتہ رہنا ہم کو بہت ضروری ہے۔ اور اکثر بچے پھر یہ گردان یعنی ڈفرینٹ فارمز آف ورب لکھنے میں وہاں پہ غلطی کر جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ یہاں پہ ایک بھی غلطی، میتھس میں تو تھوڑے کم نمبر کٹتے ہیں، یہاں پہ اگر ایک بھی حرکت ادھر ادھر ہوتی ہے تو پورے نمبر کٹ جاتے ہیں۔ تو اس لفظ سے وہ جو با تھا یعنی لا، تا تو اب ایڈ ہو رہی ہے نا، بعد میں چیزیں ایڈ ہو رہی ہیں، مین ورڈ آپ کا ذال ہا با یعنی فا عین لام، یہی تھا۔ اس کے اس ریڈ لفظ سے آخری والا حرف جو تھا آپ کا وہ ساکن ہو گیا ٹل دا ویری اینڈ، آخری لفظ تک اب وہ ساکن رہے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ذہبا کا با جو ہے یہ شروع کے 5 الفاظ میں زبر لیے رہے گا، لیکن چھٹے لفظ سے ساکن لے کے اور اب آخر تک ساکن ہی رہے گا۔ تو آپ دیکھیں یہاں پہ میں نے ذہبتا لکھا ہے، ٹھیک ہے، یہ 7th ورڈ ہے گردان کا، اور پوری ٹیبل صرف 14 الفاظ ہیں، 14 الفاظ ہوتے ہیں، اور آپ کے پاس ایک ہفتہ ہوتا ہے نا، ایک دن میں بھی ایک لفظ یاد کریں تو ایک دن میں 2 لفظ یاد کریں تو بھی گردان پوری ہو جائے گی۔ تو ہر لفظ بہت اچھی طرح سے، اگر اب یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ یہ 7th لفظ ہے، وہ 14th لفظ ہے، یہ 13th باکس میں آئے گا، ایسے یہ ٹیبل اتنی بہترین طریقے سے، کیونکہ جب یہ ٹیبل ہماری فعالہ والی بہت اچھی طرح یاد ہوتی ہے تبھی ہم جلدی جلدی اب قرآن کی تلاوت کریں گے، تو ہم کسی لفظ پہ پہنچے تو ظاہر ہے ہم تو آگے بڑھتے جاتے ہیں نا، ہر جگہ تو ہم سکون نہیں کر سکتے، ہر جگہ تو ساکن کرنا الاؤڈ نہیں ہے کہ ہم وہیں پہ رک جائیں، ہمیں تو آگے پڑھنا ہے، ورنہ مطلب چینج ہوتا ہے ہم غلط جگہوں پہ اگر رکتے ہیں تو جب ہمیں بہت اچھی طرح یہ چیزیں آئیں گی تب ہمیں اصل فائدہ ہوگا کہ ہم قرآن پڑھتے جائیں گے اور آیات ہماری سمجھ میں آتی جائیں گی۔ مقصد تو یہی ہے نا سب کا یہاں پہ، یا کوئی اور ہے؟ سب کا مقصد یہی ہے کہ ہم تلاوت کریں اور جی ہماری سمجھ میں آئے، جی جی میم میم، ہے نا؟ تو اس کے لیے پھر جو ہم بتا رہے ہیں وہ کریں گے یا نہیں؟ کریں گے میم، انشاءاللہ کریں گے، انشاءاللہ کہ مجھے تو انشاءاللہ بڑی خواہش ہے ہم قرآن پڑھتے جائیں اور ہمیں سمجھ میں آتا جائے۔ بالکل، ورنہ تو دیکھیں آپ قرآن پڑھیں، اس کے بعد ترجمہ دیکھ لیں، قرآن ایک آیت پڑھیں، تفسیر دیکھ لیں، یہ ساری چیزیں موجود ہیں، ہے کہ نہیں؟ آپ ایک وہ کر لیں، پھر آڈیو دبا دیں، وہ ڈیفرنٹ اسپیکرز پوری تفسیر بتا دیتے، لیکن ہمیں تلاوت کا پھر ہم سے نہ حق ادا ہوتا ہے نہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے، نہ ہم اس کے جیسے کہ اب دیکھیں زکریا علیہ السلام کا، دیکھیں کہ جب ہم کو جب کوئی آیت کا مطلب سمجھ میں آتا ہے نا تو ایمان کا لیول بڑھتا ہے، جب ایمان کا لیول بڑھتا ہے تو اس بڑھے ہوئے ایمان کے ساتھ ہم دعا کر لیں، جیسے زکریا علیہ السلام تو نبی تھے، ان کے ایمان کا کیا کہنا تھا، لیکن جب انہوں نے مریم علیہ السلام کے پاس دیکھا پھل تو اس وقت ان کا ایمان بڑھا، جب ایمان بڑھا تو دعا کا وہ یقین بھی آیا۔ سوچیں، ہم کبھی سوچتے ہیں زکریا علیہ السلام کا یقین بھی، کہ اس وقت ان کا یقین اس لیول کا آیا کہ وہ 110 سال کی عمر میں انہوں نے ایک اولاد کی دعا کی۔ ایک انسان تو امپاسبل چیز کی دعا نہیں کرتا، تو ان کو وہ پاسبل لگا، یقین اور ایمان کا وہ درجہ۔ تو یہ ساری باتیں ہمیں بھی ملیں گی جب ہم قرآن کو پڑھتے جائیں، اور تو اسی لیے میں کہہ رہی ہوں کہ یہ ساری الفاظ جو بتائے جا رہے ہیں اس کو جب ایسا کر لیں گی آپ کہ آپ دیکھیں اور وہ سمجھ میں آ جائے، ورنہ تو آپ ڈکشنری اٹھائیں تو سمجھ میں آ ہی جائے گا، لیکن تب تک تو ساری فیلنگ، سارا ایسنس ہی
آیت کا نکل جائے گا دل سے. تو اس لیے میں نے وہ لفظ آپ کو ریڈ کر کے دیا کہ اس ریڈ لفظ سے یہ لاسٹ والا، آپ تا کو چھوڑیں، یہ تا جو ہے یہ ایڈ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. یہ لاسٹ حرف اگر میں کہوں تو یہ حرف ہوگا لاسٹ، یہ ہے لاسٹ اور یہ ہے لاسٹ، ٹھیک ہے. تو وہ لاسٹ حرف اس روٹ لیٹر کا، اس لفظ کا ساکن ہونا شروع ہو جاتا ہے اور 14th تک ساکن رہتا ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ فرسٹ 5 بس حرکت کے ساتھ آتے ہیں اور اس کے بعد کے ہمارے جو 9 بچے وہ سارے کے سارے پھر ساکن ہو جاتے ہیں. تو اب ہوگا ذہبتا، فرحتا، کتبتا، ٹھیک ہے. یہ آپ لوگ یہاں پہ اس طرح لکھ لیں گی. پھر یہاں دیکھیں میں نے لکھا یو فیمیل کے لیے انتی تھا، ہے نا. تو بس یہاں بھی سبحان یو فیمیل کے لیے 1 2 3 یہ آپ کے روٹ لیٹر ہو گئے. یہاں پہ میں ساکن لکھ دوں، ہے نا، جس سے آپ کو چلے یہ بھی پتا رہے. ٹھیک ہے، یہ بھی لکھیے گا. آپ اپنے نوٹس میں اس طرح بنائیں گی آپ اور پھر پکچر گروپ میں شیئر کریں گی. تو یہ ہو جائے گا ذہبتی، فرح، جو بھی یہاں پہ ہے، فرحتی، کتبتی، ہے نا. اچھا، اس کے بعد اب آتے ہیں آئی پر. اب آپ دیکھیں کہ تا کے اوپر یہ حرکات تو 3 ہی ہیں، زبر زیر پیش اور ایک علامت ہے میرے پاس سکون کی، ٹھیک ہے. یہ مین چیز یہی ہے. پھر آپ دیکھیں شد وغیرہ سب انہی سے بنتی ہے، شد انہی سے بنتی ہے، تنوین انہی سے بنتی ہے، سب انہی چیز. تو ٹوٹل بس آپ کے پاس 4 چیزیں ہوتی ہیں، فتحہ، کسرہ، ضمہ اور سکون. تو اب ہمارے پاس بچا کیا تھا؟ ضمہ بچا تھا، یعنی پیش بچا تھا، وہ مل گیا آئی کو. اور یہ میل اور فیمیل دونوں کے لیے کام کرتا ہے. تو یہ میل اور فیمیل دونوں کے لیے کام کرتا ہے، ٹھیک ہے. اس کا یو میل کا نام تا یاد کر لیں، کوئی بھی ہر اس سے ایک لفظ بھی یاد کر لیں. اگزامپل آپ چاہیں گی تو میں دے دوں گی، نہیں تو آپ اپنی پسند کا یاد کر لیں، لیکن ایک لفظ یاد کریں اور وہ ہمیشہ یاد رہے. تو آئی نے تو بچا تھا تو وہ تو مل گیا آئی کو. تو جب بھی کسی ورب، پاسٹ ٹینس کے ورب کے آخر میں تو نظر آئے گی تو وہاں پہ ہوگا میں گیا، یہ ہو جائے گا تم گئی، تم گیا، تم گئے مطلب، اور یہ ہو گیا وہ گئی اور یہ ہے وہ گیا. تو بس اس طرح سے ہے، ٹھیک ہے. اب چلتے ہیں ہم لوگ اپنی ایکسرسائز پہ. یہ بات سب کو سمجھ میں آ گئی؟ آسان ہے نا. آپ سب سے پہلے تو بنا کسی علامت کے وہ لفظ میں ہی چھپا ہوا ہے. اس کے بعد سب سے پہلے سکون سے شروع کریں، ساکن سے شروع کریں، ساکن اور پھر زبر، زیر اور پیش. اس طرح سے شی ہو گیا، ہی شی پہلے. گردان میں اسی آرڈر میں ہے، اس لیے میں نے آپ کو اسی آرڈر میں بتایا ہے. آپ کی میں کسی آرڈر کو نہ میں ڈسٹرب کروں گی اور نہ ہی آپ، بالکل اسی آرڈر میں آپ کو وہ کالم آپ کی ٹیبل میں ملے گا. ہمیشہ آرڈر فالو کریں گی. اگر آپ آرڈر فالو کریں گی، یہ بھی ایک ٹرک ہے جو کہ بہت ہائیلی ریکمینڈڈ ہے، کہ کبھی بھی آپ بے ترتیبی میں نہیں جائیں گی. ہمیشہ آرڈر میں کہ پہلے ہی کا، اس کے بعد شی، پھر یو میل، پھر یو فیمیل اور پھر آئی میل فیمیل، ہے نا. اردو میں، عربک میں بھی بولتی ہوں واحد مذکر غائب. اب دیکھیں کتنا بڑا سا ورڈ لگ رہا ہے، لیکن آپ کو اب تو سننا پڑے گا. واحد مذکر غائب، ٹھیک ہے، اور یہ واحد مؤنث غائب، اور میں یہ بول رہی ہوں نا واحد مذکر غائب، اس کو بھی اسی آرڈر میں، غائب مذکر واحد اور مذکر غائب ایسے کچھ نہیں، آرڈر میں واحد، اور وہ میں ٹیبل میں سب دکھاؤں گی. واحد مذکر غائب، یہ ہو گیا واحد مؤنث غائب، یہ ہو گیا واحد مذکر حاضر، واحد مؤنث حاضر، اور یہ ہو گیا واحد متکلم. بس اتنا ہی بولتے ہیں، واحد متکلم. اور جب متکلم بولتے ہیں نا، متکلم، یہ زیر بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ متکلم کر دیں گی تو یہ چیز ہی ختم ہو جائے گی.
آئی ختم ہو جائے گا، وہ متکلم جو ہے نا وہ پھر یوں میں چلا جائے گا. یہ زیر جو ہے اگر زبر کر دیں گی تو اس کا متکلم میں بول رہی ہوں، اس کے لام کی زیر بہت ہی امپورٹنٹ ہے، تبھی یہ بات کرنے والا ہے، بولنے والا ہے، یہ آئی بنے گا. ورنہ زبر پہ چلا گیا تو یہی ورڈ یو بن جائے گا. ٹھیک ہے، تو متکلم ہی کہیں گی آپ ہمیشہ. ابھی آپ کو کہنا نہیں ہے، جب گردان لے کے آئیں گے تب. چلتے ہیں اب آج کی ایکسرسائز پر. جی، یہ ہے آپ کی تمرین. تمرین مینس ایکسرسائز، ایکسرسائز نمبر 1 اور یہ ایکسرسائز نمبر 2. بہت چھوٹی سی ہے، آرام سے ہو جائے گی. پہلے اس میں یہ دکھا رہے ہیں کہ ذہبا، ذہبا میں یہ کلیئر نہیں ہے، میں لکھتی ہوں. ٹھیک ہے، میں بلیک پین لے کے اس کو، ذہبا میں کیا ہے، یہ تینوں حرکات ایسے، ذہبا. ٹھیک ہے، وہ گیا. تو یہ بتا رہے ہیں کہ ذہبا کے اندر یہ ہوا کی ضمیر چھپی ہوئی ہے. ہوا مطلب ہوتا ہے ہی، یہ چھپا ہوا ہے. تو ذہبا وہ گیا، جلسا وہ بیٹھا، نظرا اس نے دیکھا، فرحا وہ خوش ہوا، خرجا وہ نکلا. ٹھیک ہے، تو یہاں سب میں وہ چھپا ہوا ہے. اور جب آیا اب ذہبت، یہ ذہبت جو ہے نا یہ 4th ورڈ ہے. ٹھیک ہے، اور میں نے کیا کہا تھا 5th تک یہ زبر چلتی ہے، تو اس لیے ابھی زبر چلے گی. ہوا اور ہیا میں یہ زبر چلے گی. ٹھیک ہے، آخر والی زبر چلے گی. یہاں سے دیکھیں گے آپ ختم ہو گئی، کیونکہ 5 الفاظ تک یہ با والی زبر چلتی ہے. تو ہیا مطلب شی، ذہبت وہ بیٹھی، سوری ذہبت وہ گئی، جلست وہ بیٹھی، نظرت اس نے دیکھا، فرحت وہ خوش ہوئی، خرجت وہ نکلی. یہ آخر میں سب ساکن ہے. ٹھیک ہے، میں نے اوپر بس میں لکھ دوں گی، نیچے پھر لکھنے میں وقت جائے گا. تو بس اسی پیٹرن پہ سب کچھ ہے. بس یہ فریحہ میں ر کے نیچے زیر چل رہی ہے. اس کے بعد انتا، انتا کیا ہے، یو میل ہے. تو اب یہاں سے ذہبتا، ذہبتا وہ بیٹھ، تم بیٹھے، ذہبتا تم بیٹھے، جلستا، استغفر اللہ، ذہبتا تم گئے، جلستا تم بیٹھے، نظرتا تم نے دیکھا، فرحتا تم خوش ہوئے، خرجتا تم نکلے. ٹھیک ہے، اور یہ پھر ہے اس کے بعد انتی. انتی کا مطلب ہوا یو فیمیل. اور یہ سب پھر یہ کیا ہو جائے گا، ذہب تی. یہاں لکھ دوں، اوپر وہ صاف نہیں آ رہا ہے، جلس تی. ٹھیک ہے، تو ذہب تی. فضیلت آپ آ جائیں ہمارے ساتھ. اس دن کل آپ کا مائک ہی نہیں انمیوٹ ہوا، یا آپ کو جی آج میم. پہلے بلا لیا. جی جی میم. جی، اس کو کریے، ذہبتی، ذہبتی وہ گئی، نہیں تم تم یو فیمیل، تم انتی سے. گئی، انتی ذہبتی تم گئی، جلستی تم بیٹھی، نظرتی تم نے دیکھا، فرحتی تم خوش ہوئی، خرجتی تم نکلی. ویری گڈ، یہ بھی کر دیجئے. یہ دیکھیے انا کی، انا مطلب جی آئی، میم. آئی اور میل فیمیل دونوں. تو ذہبتو ہاں، میں گئی، ویری گڈ. جلستو میں بیٹھی، نظرتو میں نے دیکھا، فرحتو میں خوش ہوئی، خرجتا میں نکلی، نہیں، یہ حرکت غلط ہو گئی. خرجتو سوری میم، خرجتو، فرحتو خرجتو، جی فرحتو میں خوش ہوئی، خرجتو میں نکلی. ویری گڈ ویری گڈ. تو یہ ساری حرکات کا بہت زیادہ ہم خیال رکھیں گے. ٹھیک ہے، جی میم انشاءاللہ. یہاں پہ یہی بتا رہے ہیں، جزاک اللہ، آپ نے ایک دم بہت ہی اچھا کیا. یہاں پہ دیکھیے آپ، پھر سے آپ کی بار بار ریویژن ہو رہی ہے. میوٹ کر لیں فضیلت. جی. یہاں پہ اسی چیز کو یہ ایکسپلین کر رہے ہیں یہاں پہ کہ ہوا میں
کچھ بھی آپ کو علامت کوئی نظر نہیں آئے گی، ٹھیک ہے، علامت نظر نہیں آئے گی، انہی 3 حروف کے اندر ہوا کی ضمیر چھپی ہوئی ہے، آپ کو ہم کوئی چیز دکھا بتا نہیں سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیں ڈیش 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 آ رہا ہے کہ ہوا کے لیے کچھ بھی یہاں نظر نہیں آ رہا ہے، یہاں چھپا ہوا ہے، تو بس اس کا ترجمہ کریں گے وہ گیا، وہ نکلا، اس نے دیکھا، وہ بیٹھا، وہ خوش ہوا۔ لیکن ہیا کی ضمیر کا پتہ چلتا ہے ہم کو تا ساکن سے، ہیا کی ضمیر کا پتہ چلتا ہے، واحد مؤنث غائب کی ضمیر کا پتہ چلتا ہے تا ساکن سے، پھر واحد مذکر حاضر یعنی یو میل کا ہم کو پتہ چلتا ہے تا زبر والی سے، اور واحد مؤنث حاضر کا پتہ چلتا ہے تا زیر والی سے، تی، اور فرسٹ پرسن یعنی میرے لیے میں، انا، اس کے لیے پتہ چلتا ہے تو سے، تا کے اوپر زیر سے، ذہب تو یہاں دیکھیں کہ یہ دکھا رہے ہیں کہ یہ سب ایڈ ہو رہی ہے، ڈیش کا مطلب کیا ہے، یہ علامتیں آ کے ایڈ ہوئی ہیں، ورڈ ہمارا یہیں تک تھا، تو آپ نے دیکھا کہ فرسٹ ورڈ میں بھی با زبر والا ہے، سیکنڈ میں بھی با زبر والا ہے، یہاں سے سب ساکن ہو گیا، انتا، انتی اور انا والی ضمائر کے لیے جو لام کلمات ابھی یہ آخری حرف جو تھا وہ کیا ہو گیا، ساکن ہو گیا، یہ بس خیال رکھنے کی بات ہے۔ اب اس کے بعد یہ ہے آپ کا ہوم ورک، آپ اس کو کریں گی، ٹھیک ہے، آج والا ہوم ورک تو لکھ کے ضرور کر لیجئے گا۔ اب یہاں سے آپ لکھیں گی خرجہ، پھر لکھیں گی خرجت، پھر لکھیں گی خرجتا، خرجتی، خرجتو، چلیں اب آ جائیں، فرزانہ آ جائیے اور کریے خرجہ کا، فرزانہ نے تو ایل لکھا ہوا ہے، جی میم، چلیں اب میں کریں، بول سکتی ہوں۔ چلیں میم خارجہ کا نا، جی، خارجہ، خارجت، ہوں، خارجت، خارجت، یہ ہے خارجتا، ویری گڈ، خارجتی، ہوں، خارجتو۔ ویری گڈ، ویری گڈ، ویری گڈ، انجم کر لیں نیکسٹ والا، نظرت، ہوں، نظرت، نظرت، نظرتا، نظرتی، نظرتو۔ ویری گڈ، اس کے بعد فریدہ کر لیجئے تھرڈ والا، جی میم ایک منٹ۔ افشاں آپ کیجئے تھرڈ والا، جی میم میں کر رہی ہوں۔ میم کون سا ورڈ تھا؟ تھرڈ والا، یہ فریحہ، نہیں جلسہ، جی، جلسہ، جلست، جلستا، جلستی، جلستو۔ ویری گڈ ماشاء اللہ، افشاں آپ کیجئے لاسٹ والا، خرج، نہیں خرجتو، لاسٹ والا خرج نظر، یہ جو میں نے سرکل کیا، فریحہ، ہوں، فریحہ، اور جلسہ، نظر، خرجو یا خرجا، نہیں آپ خرج، نہیں سمجھ رہی ہیں، آپ کلاس میں ہیں نا، جی جی میم، دیکھ، تو اسی کے ڈیفرنٹ فارم بنائیے، فریحہ کا ڈیفرنٹ فارم بنائیے، فریحہ، ہوں، فریحتو، نہیں لائن سے کرنا ہے، آپ تو سیدھے یہاں سے جمپ کر کے نیچے چلی گئیں، لائن سے کیجئے، ٹھیک ہے، ایسے لائن، افشاں فری، ایک منٹ، میں کسی اور کو کرواتی ہوں، آپ غور سے سنیے کہ وہ کیسے، آرڈر تو آپ بالکل چینج کر ہی نہیں سکتی، ٹھیک ہے، کبھی بھی آپ فریحہ کے بعد فریح تو کریں گی تو 0 نہیں -10 مارکس آ جائیں گے، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی ہے جی بات افشاں؟ جی تو آرڈر آپ چینج کبھی بھی نہیں کریں گی، آپ سنیے ابھی سائمہ کیسے کر رہی ہیں، سائمہ کریے پلیز، غور سے جی سنیے آپ، اس کے بعد آپ کریں گی، ٹھیک ہے،
تو آپ غور سے جی سنیں. فریحا ہم، فریحت ہم. فریحتا فریحتی فریحتو. ویری گڈ، ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، جو آپ کو یہ بتایا گیا نا افشا، اور اگر اور جی کوئی بھی ہے تو یہ آرڈر ہم چینج نہیں کریں گے. یہ جی ٹھیک ہے، جیسے بھی سائمہ نے بتایا، فریحا، فریح، فریحت، فریحتا، فریحتی، فریحتو، بس اسی آرڈر میں کریں گے. تو اس لیے دیکھیں، جب آپ آرڈر میں کر رہی ہیں تو میں آپ سے پوچھ ہی نہیں رہی ہوں کہ یہ ہی ہے یا شی ہے یا یو ہے. مجھے پتا ہے کہ آپ اسی لائن میں بول رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس سے وقت بھی بچتا ہے اور سمجھ میں بھی چیزیں زیادہ آتی ہیں بنا کسی کنفیوژن کے. تو آرڈر کبھی بھی ہم چینج نہیں کریں گے. اس گردان میں جو ٹیبل آپ کو ملے گی آج، پھر میں بھیجوں گی گروپ میں، تو اسی آرڈر میں یہ ہے. تو اسی آرڈر میں سارے پوری دنیا کے گرامر کے لوگ اسی آرڈر میں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم کو بھی اسی آرڈر میں ہی رہنا ہے. چلے شاباش، اب کریے آپ خراجہ کیجئے. یہ فریہ تھوڑا سا ٹنگ ٹوسٹر بھی تھا. چلیں خراجہ کا آپ کریے. تو پہلے جی آپ تا ساکن والا، پھر تا زبر والا، پھر تا زیر والا، اور پھر تا پیش والا. چلیں شاباش. جی خرجا ہم، خرجت ہم. خرجتا خرجتی خرجتو. ویری گڈ. اسی لیے میں نے پوچھا کہ مجھے ایسا لگا کہ بس ابھی پچھلے 5 منٹ سے ہی آپ کلاس میں ہیں. تو بہت غور سے جب کلاس میں رہیے تو بہت غور سے، کیونکہ دیکھیں 1 گھنٹہ آپ نے اپنی زندگی کا پورا نکالا ہوا ہے، تو اس کو 70% 60% مت نکالیے، 110% نکالیے، کیونکہ وقت کی ہی تو کمی ہے ہم لوگوں کے پاس. تو جب آپ نے 1 گھنٹہ مجھے دیا ہے، مجھے دیا سے میرا مطلب ہے میری کلاس کو دیا ہے، تو حالانکہ میں آپ کو نظر تو نہیں آ رہی ہوں، لیکن کہیں بھی اس 1 گھنٹے میں نہ چائے بنانے جائیں نہ کچھ کرنے جائیں. گھر کے سارے کام، سب کو جو لینا دینا ہے، سب پہلے سے کر کے فری ہو کے ایک دم بیٹھ جائیں. تب انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا. بہت آپ خود ہی محسوس کریں گی کہ فرق محسوس ہوگا آپ کو. تو ایک دم 100% ہو جاتا ہے کبھی، وہ تو کبھی دیکھیں کوئی بھی کنفیوز ہو سکتا ہے، اس میں اس کی بات نہیں، لیکن ہماری طرف سے ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو افشاہی کریں گی اس کو. دیکھتے ہیں اب اس میں تمرین نمبر 2 میں آپ کو چیزیں لے کے آنی ہیں. چلیں، یہ تو لگتا ہے مجھے ہی کرنا ہوگا، کیونکہ یہاں پچھلا لیسن تو شاید وہ رہ گیا ہو پڑھنے سے. ایک بار ریڈنگ کرتے ہیں پچھلے لیسن کی. ریڈنگ کے لیے بھی سائمہ کو ہی بلاتے ہیں. شروع کے 4 سینٹنسز سائمہ آپ کر دیجئے، پھر سب لوگ کریں گے، جس سے یہ لیسن ہمارا ایک بار ریوائز ہو جائے، تبھی ایکسرسائز کر پائیں گے نیکسٹ والی. جی سائمہ. جی التلميذ ذهب إلى المدرسة البنت ذهبت إلى البيت الولد جلس على البساط البنت جلست على الفراش. ویری گڈ. افشا آپ کیجئے نیکسٹ 4. جی الولد جلس على البساط. نہیں، یہ کیجئے، یہ نہیں، کیجئے. البستانی نظر إلى ہاں، الزهرة. 1 منٹ. البستانیو. البستانی نظر إلى الزهرة. ویری گڈ. البستانی فرح بالزهرة. حامد خرج من الجنينة. حامدن کر لیجئے. حامدن. حامد خرج من الجنينة. ویری گڈ. ساجد خرج من الفصل. گڈ. نیکسٹ والا ایک اور کیجئے. جی من ذهب إلى المدرسة. حامد ذهب إلى المدرسة. ویری گڈ. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی اچھا پڑھا افشا آپ نے. انجم آپ نیکسٹ 4 پڑھیے. اگر جلدی جلدی مائک میوٹ کر لیں، ان میوٹ کر لیں تو آسانی ہو جائے. سوری میم، میں سمجھی انمیوٹ ہو گیا ہے. اچھا، کوئی بات نہیں، چلے پڑھیں. جلست علی الفراشی. نہیں، یہاں سے پڑھیں. الا اینا. ٹھیک ہے میم. الا اینا ذهب حامد. ذهب حامد الى المدرسة. ویری گڈ.
من جلست علی الفراش البنت جلست علی الفراش ویری گڈ انجم. فریدہ آپ پڑھیے نیکسٹ، یہاں سے پڑھیے. جی میم. من جلس علی البساط انا جلست علی البساط هل جلست علی الفراش لا ما جلست علی الفراش. ویری گڈ جزاک اللہ خیر. فرزانہ آپ آگے کیجیے. میم حل جلست علی الکرسی کرسی. ویری گڈ. نعم جلست علی الکرسی. این جلستی یا سعاد نہیں یا سعاد. جی انا جلست علی الفراش. ویری گڈ ماشاء اللہ، بہت اچھا پڑھا. فضیلت آپ آگے پڑھیے. این این والدک والدی فی البیت هل هو جلس علی البساط نعم هو جلس علی البساط. ویری گڈ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اس کے بعد نفیسہ پڑھ لیں لاسٹ 4. بیچ میں غوثیہ مجھے ایل دکھ رہا ہے اس لیے میں نے ان کا نام نہیں لیا. أين أمك؟ أمي نہیں اس میں امی أمي صرف ہے، امی یو نہیں ہے، وہ أمي بستانی یو میں تھا. ٹھیک ہے، یہاں پہ امی. أم أمي في البيت. جس ویری گڈ. أين أين جلست هي جلست في الحجرة. جی ہاں، تو یہیں سے ہم کو کرنی ہے ایکسرسائز پوری. یہاں پہ جو نیکسٹ ایکسرسائز ہے اس میں ہمیں چاہیے ہوگا، تو دیکھیں اس میں انا، یہاں پہ کیا ہوگا پھر انا فرح تو. اب یہ دیکھیں انہوں نے لگائے نہیں ہیں حرکات، یہاں پہ آپ کو پریکٹس دے دی گئی ہے، آپ کو ساری حرکات کی آپ کو پتا ہے کہ انا کے ساتھ کیا کیا آئے گا، ہے نا. اور فریحہ میں ر کے نیچے زیر ہوتی ہے، تو دیکھیں کچھ بھی نہیں دیا ہوا ہے. اب سب ہم لگاتے چلتے ہیں. انا فرح تو، اور بالظہرتی ہے نا، پھول سے خوش ہوئے تھے نا، پھول دیکھ کے مالی خوش ہوا تھا یا کوئی خوش ہوا تھا وہاں پہ، تو یہاں پہ لکھ دیں گے انا فرح تو بالظہرتی. لکھنے کا وقت نہیں ہے تو میں بول دے رہی ہوں، آپ ریکارڈنگ دیکھ کے لکھ لیجئے گا. بالظہرتی لکھوں، چلے لکھ دیتی ہوں کیونکہ یہ تھوڑا سا یہ ورڈ لکھنا تھوڑا مشکل ہے، اس لیے میں نے کہا. یہ ہو گیا آپ کا پہلا والا بالظہرتی. بی کی وجہ سے نا یہ حرف جر ہے تو یہ چلا گیا، یہ بی کے نیچے حرف زر ہے، اور یہ الف لام آپ کو پتا ہے کہ یہ حرف شمسی ہے، تو یہاں پہ ہم نے بالظہرتی الف لام کو چھوڑ دیا، ز کے اوپر شد لگائی. بالظہرتی میں پھول دیکھ کر خوش، دیکھ کر تو نہیں ہے، میں پھول سے خوش ہوئی. ٹھیک ہے، میں پھول سے خوش ہوئی. اس کے بعد ہے، اب دیکھیں انتا یا انتی جو بھی ہے آپ کا، اگر آپ نے انتا لگایا ہے یہاں پہ، چلے انتا لگاتے ہیں پہلے کیونکہ انتی یہاں ہم کو ملے گا آگے. ٹھیک ہے، اسی آرڈر میں چل رہا ہے. تو انتا جیسے ہی انتا لگا تو یہ کیا ہو جائے گا فرحتا. سمجھ میں آ رہا ہے سب کی؟ جی میم. جی میم آ رہا ہے فرحتا انشاءاللہ. بالظہرتی، یہ سیم یہیں پہ آئے گا. ٹھیک ہے، یہ سب ہم لوگ یہی استعمال کریں گے کیونکہ مقصد ہمارا بالظہرتی ابھی اتنا نہیں ہے. بالظہرتی اگر ایک بار آپ نے پکڑ لیا کہ بی کی وجہ سے تا جو ہے وہ حالت جر میں جائے گا تو کافی ہے. اب یہاں پہ دیکھنا یہ کہ انتا کے ساتھ آپ ورب کی کون سی فارم لا رہی ہیں، فعل کا کون سا صیغہ لا رہی ہیں، بس یہ چیک کرنا ہے. تو انتی، یہاں پہ انتی ہے، جب انتی ہے تو یہ کیا ہو جائے گا فریحتی ہو جائے گا. تا تی کے ساتھ تو بہت آسان ہے، تا کے ساتھ تا اور تی کے ساتھ تی، لیکن ہا کو ساکن کرنا نہیں بھولیں گے. فریحتا اور فریحتی بالظہرتی، پھر یہی لکھ دیں گے یہاں بالظہرتی. پھر ہوا اور یہ تو فریحہ ہے، اسی طرح فریحہ بالظہرتی، وہ پھول سے خوش ہوا. اس کے بعد انا، اور یہ دیکھیں من الفصلی،
मिनल, मैं कलर दूसरा यूज करूँ ना, मिनल फसली। क्यों मैंने फसली यहाँ पे किया, इस पे बाद में आते हैं, क्योंकि मिन हरफे जर था, याद है ना आपको, बी, फी, मिन, ये सब हरफे जर था। तो हरफे जर क्या करते हैं, ये मिन था, लेकिन मिन भी साकिन और अल फसली का ये लाम भी साकिन, तो ये तो मिल नहीं सकता था, तो मिनल फसली। जल्दी ही मैं एक वीडियो बनाऊंगी कि जिसमें ये दिखाऊंगी कि जब दो साकिन आते हैं तो वो किस तरह से कभी जबर लेते हैं, कभी जेर लेते हैं, कभी पेश लेते हैं। वो बड़ा इंटरेस्टिंग है वो भी, कि किन चीजों के बाद जब आता है तो क्या लेते हैं, उससे ये होता है। और बाज दफा तो पढ़ पढ़ के ही हो जाता है। मिनल फसली। अच्छा, अब अना है फसली, तो खरज तू यहाँ सही आएगा ना, निकलना। क्लास से क्या करेंगे, क्लास से निकलेंगे, तो अना खरज तू, ये सही वर्ड लग रहा है मुझे। तो यहाँ पे खर और जीम साकिन वाला, खरज तू, अना खरज तू मिनल फसली। फिर हुआ के साथ निकलने का क्या वर्ड आएगा फजीलत? जी मैम, खराजा। वेरी गुड, हुआ खरजा, हुआ खरजा। और आगे पढ़िए पूरा। हुआ खराजा मिनल मस्जिदी। वेरी गुड, मिनल मस्जिदी। अंता खराजता। वेरी गुड, देखिए अंता, अंता, और इन्होंने बताया खरजता, सही बोला है। ये मैम आगे क्या है? अभी इला अभी इला मुझे ज़हरा। लिखने दें, वरना मैं लिखती ही रहती हूँ तो गलत नहीं। अना खरजता इला ज़हरती। इला ज़हरती, वो फूल की तरफ गया। सॉरी, ये तो निकला है, खराजता का तो निकला है यार। खरजता नहीं होगा यहाँ पे यहाँ नजरता करेंगे ना, नजरता। जी, नजरता। अंता नजरता नजरता, तुमने फूल की तरफ देखा है अंता ना। नजरता इला ज़हरती, हम्म, तुम फूल की तरफ गए। नहीं नहीं, देखा, तुमने तुमने फूल की तरफ देखा। देखा, हाँ। नहीं, तुमने फूल की तरफ देखा या फूल को देखा भी कर लेते हैं उर्दू में तर्जुमा, मतलब समझ में जी आना मैम। चाहिए। अगर मैं अलग से पूछूं कि इला का क्या मतलब है, तब आप कहेंगी तरफ, लेकिन जब जी आप मैम। जुमले में तर्जुमा कर लें तो फिर वैसे ही कर लें जैसे आप बोलती हैं, ठीक है। जी मैम। मीनिंग ठीक पता है। होना चाहिए आपको। अंता, तो ये अंता नजरता, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद फजीलत ये बताएं आप, उसकी जो है अलकिरा वाली बुक जो है आप पढ़ती हैं? जी मैम, अल क़िराअतुल वादिया वाली। जी, जी मैम। रीडिंग करती है, मतलब सिर्फ रीडिंग? मैंने अभी शुरू की है फर्स्ट लेसन से ना। जी हाँ, तो रीडिंग उसकी करें, मैंने वीडियो भी जो बना के भेजी है, कभी उसको खोल के भी करें, ठीक है। जी मैम। जी 1 मैम। to 5 लेसन की आ गई है ना, तो उसको खोल के वो 5 पेज, बस 9 मिनट देखें, 10 मिनट के अंदर अंदर 5 लेसन हो जाते हैं। तो उसको जब सुनेंगे तो ये चीजें हमारी फेल की, ये चीजें भी बहुत गलत निकल ही नहीं पाएगा, ठीक है। जी देखिए, मैम। अब फिराश के ऊपर चले किसी और को ले लेते हैं, नायला। नायला से आज नहीं बात हुई, नायला आ जाइए। जी नायला, देखें, अलल फिराशी, तो फिराश मतलब बिस्तर, बिस्तर पे हम क्या करेंगे, बैठेंगे जाके। तो चले बैठने वाला वर्ड लगाइए आप। हिया जालसा। नहीं, अब हिया के साथ जलसा का क्या फॉर्म आता है, हिया के साथ, यहां देखिए, हिया, हिया ये वाला है, हिया ये वाला है, शी, हिया शी को कहते हैं, तो ये वाला वर्ड लगाइए आप। जलस्ती। नहीं, हिया ज, बोले बोले, क्या पता आप बोल ले जाए, जलसत। हिया जालसत अलल फिराशी। देखिए, एक बार फिर देख लें, ही के साथ तो बस वही वर्ड है, ठीक है, जलसा। और शी के साथ सेम वो वर्ड रहता है, कुछ चेंज नहीं होता, सारी हरकत मौजूद रहती हैं, एक साकिन वाला ता ऐड होता है, ठीक है। तो अगर हुआ के साथ जो भी लफ्ज है, तो हिया यानी शी के साथ उसी लफ्ज में बस एक ता साकिन लगाए। और आगे बोले, पूरा बोले सेंटेंस। हिया जालसत अलल फिराशी। वेरी गुड, वेरी गुड, अलल फिराशी।
اچھا یہ انتا ہے، تو انتا کے ساتھ بھی اب علل کرسی ہے تو یہ بھی بیٹھے گا ہی، تو بیٹھنے والا انتا کے ساتھ کیا ہوگا نائلہ؟ جلستا ویری گڈ. انتا جلستا علل کرسی ہاں کیونکہ دیکھیں انتا کے ساتھ تا والا لائیں گے، اور اب تو بس یہ دو ہیں جو آخر میں زبر رکھتے ہیں، باقی سب اب ساکن لے آئیں گے، اور آپ نے ایک دم صحیح کہا جلستا، اور آگے علل کرسی جی کرسی جی. اب یہ انتی ہے، انتی کے ساتھ آپ کیا لائیں گی؟ اچھا یہ انتی من البیتی ہے، من البیتی گھر سے. انتی جلست من البیتی من البیتی ہے تو کیا ورڈز یہاں پہ فٹ ہوگا؟ گھر سے. خرج ویری گڈ. خرجتی خرجتی. ویری گڈ. دیکھیں آسان ہے، ایک دم گیم کی طرح سے ہے نا. آج کل سب لوگ بڑا گیم کھیل رہے ہیں آن لائن ادھر ادھر، سب سے اچھا گیم یہی ہے، گیم کی طرح سے لیجیے اس کو کہ انتی کے ساتھ خرجتی لگ جائے گا. انتی خرجتی من البیتی. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گئی ہماری الحمدللہ سیکنڈ ایکسرسائز پوری، اور ابھی ہمارے پاس 10 منٹ ہیں، 10 منٹ میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی ہو جائے گا. اب دیکھیں پہلے سمجھ لیں، یہاں پہ بھی آپ کو املاء الفراغ بالفعل المناسب، مطلب مناسب فعل کے ساتھ خالی جگہ کو پر کرنا ہے آپ کو. ٹھیک ہے، مناسب ورب کی فارم لا کے. حامد، ٹھیک ہے، حامد کوئی لڑکا ہے، یعنی حامد اگر ہم کہیں آپ سے حامد کی جگہ کوئی پروناؤن یوز کیجئے تو آپ ہی یوز کریں گی، وہ یوز کریں گی، تو یہاں پہ وہ والا ہی ورب لگ جائے گا. ٹھیک ہے، بس ابھی مجھے ایکسپلین کرنے دیں پھر میں آپ لوگ کو لیتی ہوں. سعاد یہ لڑکی ہے نا، تو یہ شی کی جگہ، اس کے جگہ کون سا پروناؤن یوز ہوگا؟ شی. تو یہاں شی والا ورب لگائیں گی جو آپ کو مسجد کی طرف اور کمرے سے، یہ سب جو بھی یہاں فٹ آئے گا، وہ جو آپ کے پاس 5 الفاظ دیے انہی میں سے. پھر یہاں پہ حامدن، میں یہ حامدن کر دوں یہاں پہ. بالزہرتی، حامد پھول کو دیکھ کے کیا کرے گا، ہے نا، تو بس وہ لگا لیں گی آپ. پھر سعاد بالحدیقہ، سعاد جو ہے حدیقہ سے کیا ہوگی، باغ دیکھ کر کیا ہوگی، وہ آپ یہاں لگا لیں گی. اس کے بعد المدرس علی الکرسی، ٹیچر جو ہے کرسی پر کیا کرے گا، وہ آپ یہاں پہ لگائیں گی. اور یہاں پہ بھی اب آپ ٹیچر کے بارے میں بات کر رہی ہیں نا، کسی میل کے بارے میں بات کر رہی ہیں، تو یہاں بھی ہی والی ہی ضمیر آئے گی. ٹھیک ہے، اور یہ اسٹوڈنٹ ہے جو کہ کتاب کی طرف کچھ کر رہا ہے، تو یہاں پہ یہ بھی ہی والی ضمیر آئے گی. ٹھیک ہے، اب میں بلاتی ہوں، میں نے یہاں پہ لکھ دیا، یہاں پہ شی لکھ دوں اور یہاں ہی لکھ دوں. تو یاد رکھیں کہ بس یہی 2 فارم آف ورب آئیں گے، ہی اور شی والے. کون کرے گا ہمارے ساتھ؟ شبینہ آ جائیں. شبینہ، سائمہ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے. سائمہ یہ کرنے کے لیے ہینڈ ریز کیا ہے یا کوئی اور بات ہے؟ نہیں، یہ کرنے کے لیے کیا تھا، آپ چلیں، بلا دیں. چلیے. ہاں چلے کریں. نہیں آپ کر لیں، 2 سینٹنس آپ کر لیں، اس کے بعد شبینہ تب تک آ جاتی ہیں. شبینہ آپ اس کے بعد مائک انمیوٹ کیجئے گا. چلیں آپ یہ شروع والا کریں. ذهب حامد الى المسجد. ویری گڈ. آپ دیکھیں ایسے سب لوگ بول رہے ہیں، بالکل لگ رہا ہے عرب ہے. خرجت سعاد من الحجرة. ماشاء اللہ، دونوں بہت صحیح. ایک دم انہوں نے بتایا خرجت، کیونکہ کمرے سے نکلے گی نا، تو جی. خرجت. اگلا بالکل. کروں؟ نہیں اگلا شبینہ اگر آ گئی ہیں تو وہ کریں. شبینہ آپ کر رہی ہیں؟ جی. جی شبینہ کریے. حامد پھول کو مدرسہ. دیکھ کر کیا کرے گا؟ جی. آ، حامد حامد کا ہی لینا ہے نا، جی مطلب حامد پھول سے کیا ہوگا؟ پھول دیکھ کے آپ کو کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتی ہیں، ناراض ہو جاتی ہیں؟ جی فرخت فرخ فریحہ. فریحہ حامد فریح
بالزهرة वेरी गुड। और सुआदु سعاد فرحت वेरी गुड। स्वाद زهرت फरीहत बिज़्ज़हरिल بالزهرة हदीक़ती, ठीक है। हाँ जी वो बाग بالزهرة देख के هدي खुश हुई, ये फूल देख के खुश हुए, वो बाग देख के खुश हुई स्वाद। वेरी गुड। आखिरी वाला भी कीजिए, इसके बाद वाला भी कीजिए। जी ये है अल المدرس मुदर्रिस, المدرس अल मुदर्रिसु। हम्म। इसमें मुदर्रिस क्या करेगा कुर्सी पर? जी जलस जलस यू का लगाना है उस्तादा नहीं नहीं, यू का नहीं लगाएंगी, यहाँ पे तो ही का ही लगाएंगी ना, टीचर के बारे में आप बात जलसा कर रही हैं। जलसा जलसा अल मुदर्रसु अलल कुर्सी मुदर्रिसु, रुसु नहीं, रिसु, ठीक है, मुदर्रिस होता है। तो जलसल मुदर्रिसु, बोले। जलसल मुदर्रिसु अलल कुर्सी वेरी गुड। और अतिलमीज है इलल किताबी, तो ये देखेगा, ठीक है। तो आप ये वाला रूट लेटर लगाएं, नून ज़ और र वाला, वो किताब की तरफ देख रहा है स्टूडेंट। नजरा बताएं, है ना। नजरल नजरा जी हाँ, वेरी गुड। नजरत तिलमिजु इलल किताबी वेरी गुड। नज़रत तिलमीजु इलल किताबी, किताबी ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड। अब यहाँ पे अना के साथ इसी एक्सरसाइज को करना है, और अब कर लेते हैं, जिसने आज कुछ भी नहीं किया वो आ जाए, कहीं कोई मिस ना हो गया हो हमसे, इसलिए हम कह रहे हैं ऐसा। सबने किया हुआ है? जल्दी से कोई आ जाए, जल्दी से। मैं फजीलत करे। चले फजीलत करिए। अना अना इलल बैती, तो आप यहाँ क्या लगाएं? अना ज़हबतु इलल बैती। वेरी गुड, मुझे लिख लेने दे, जिसे सबके पास लिखा हुआ आ जाए। अना ज़हबतु इलल बैती, फिर अंता, ज़हबता वेरी इलल गुड, बैती। अंता, और ये हो जाएगा ज़हब, अंता ज़हबता इलल बैती। फिर ये अंती, अंती ज़हबती इलल बैती। हाँ, अंती ज़हबती इलल बैती। और हुआ के साथ क्या लगेगा? हुआ ज़हबा इलल बैती। आसान है ना बहुत। जी मैम। तो बस ये हमें 4 5 ये बस ये याद रखना है। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपने फेल को पहली बार देखा है, और पहली बार में ही माशाल्लाह माशाल्लाह आप सबको, अगर थोड़ी सी हल्की सी कंफ्यूजन है तो यू डोंट हैव टू वरी, पहले ही लेसन में आप सब लोग को बहुत क्लियर है, बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा भी दिल बहुत खुश हो जाता है, बिल्कुल जैसे इन लोगों का फूल देख के खुश हो रहा है, और बाग देख के, मेरी भी क्लास की परफॉर्मेंस देख के दिल बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र से भर जाता है कि आप लोग बहुत ही अच्छा कर रही हैं। बस एक चीज की बस मैं ये कहूंगी कि मेहनत करें। अब ये टाइम आ गया हमारा मेहनत का, अभी तक तो चले थोड़ा वो था 15-20 क्लास तक, लेकिन अब वक्त आ गया कि हम मेहनत करें। खास कर देखें, ये फेल को इसीलिए थोड़ा देर से लेके आते हैं, क्योंकि हम मेहनत नहीं करते, इसलिए कंफ्यूजिंग हो जाता है। कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर, सब बहुत क्लियर है, सब कुछ बहुत रूल के हिसाब से चल रही है। कहीं कोई फेल का, देखिए इसमें 2 तरह के अस्मा होते हैं, कुछ रूल फॉलो करते हैं, कुछ रूल फॉलो नहीं करते, लेकिन अफ़आल जो हैं वो बहुत ज्यादा रूल फॉलो करते हैं। यहाँ पे देखेंगे आपको एक फिक्स पैटर्न मिलता है, एक फिक्स डिजाइन मिल रही होती है। वहां तो देखिए कोई नाम हामिद रख ले, तो कोई उस्मान रख ले, तो कोई ये इसम, तो कुछ भी रख सकते हैं नाम। इसी तरह अस्मा भी आप देखें बहुत तरीके से वो हो रहे थे, कुछ मबनी है, कुछ गैर मुनसरिफ, कुछ ये। यहाँ तो जो 14 अल्फाज दे दिए जाएंगे माजी के, हर चीज उसी पे फिट हो रही होगी। पूरे के पूरे फेल माजी का बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स हैं, लेकिन वो सब के सब इन्हीं पैटर्न पे आके फिट होंगे। कितनी बड़ी डिसिप्लिन है।
اور تو فعل کے اندر ڈسپلن بہت زیادہ ہے، تو یہ ڈسپلن مانگتا بھی ہے. جیسے ہماری طرف سے کیا یہ ڈسپلن مانگتا ہے کہ ہم محنت کریں، وقت لگائیں. اب سب لوگ گروپ میں جتنی دیر گرامر کو وقت دیں گے، اگر آپ نے 15 منٹ بیٹھ کے پڑھا ہے تو 15 منٹ لکھ دیں، وہاں میسج کر دیں کہ 15 منٹ گرامر 15 منٹس، اتنا میسج کر دیجئے. کسی نے 1 گھنٹے بیٹھ کے پڑھا ہے وہ لکھ دے گرامر 1 آور. روز کا دیکھتی ہوں میں کہ آپ لوگ کتنا وقت دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم خود اپنی ڈائری بنا کے خود اپنے کو ہی دیکھیں، لیکن چلیں ہم لوگ ایک ٹیم ہے تو پوری ٹیم دیکھے گی کہ کون کتنا وقت دے رہا ہے، اور پھر دیکھیں گی آپ کہ جو جتنا وقت دے رہا ہے اس کی پرفارمنس بھی آپ کو کلاس میں انشاءاللہ تعالی نظر آئے گی، کیونکہ ہماری تو اورل ہی کلاس ہے، یہیں پہ سارے ٹیسٹ ہیں اور یہی سارا ایگزام ہے. اور یہیں پہ جب کچھ ہوتا ہے تو میں جو آپ کو مشورہ دیتی ہوں تو اس کو آپ پکڑ کے رکھ لیں. وہ سب پریکٹیکل مشورے ہیں، اگر آپ ان کو فالو کر لیں گی تو اس غلطی سے یا جو بھی مسٹیک ہوئی ہے یا جہاں بھی کمی ہے اس سے آپ فوراً نکل آئیں گی انشاءاللہ تعالی. چلیں اجازت دیں ہم کو، ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی ٹیوزڈے کو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.